اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزیدی فوج نے یہ طعنہ مارا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب 71 شہید کرا بیٹھا اور ارادہ کیا کہ نماز کے لیے تیاری کروں کیونکہ پروردگار کی نماز ادا کروں اور رب سبحان اللہ کی آخری یاد سجدے میں ادا کروں، تو عمر بن سعد لعنتی نے طعنہ مارا کہ اب 71 شہید کرا بیٹھا ہے، اب اس کا رہا کوئی نہیں، لہذا اب یہ بوڑھا بھی ہے اور بے حساب تیر جسم میں پیوند ہے اور معصوم بچوں کی لاشیں بھی اس نے اٹھائی ہیں، جوانوں کی بھی اٹھائی ہیں، مہمانوں کی بھی اٹھائی ہیں، اب اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اب یہ بے بس ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہوا کے ذریعے یہ پیغام ملا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے مرتجز سے پیار کیا اور تلوار کو میان سے نکالا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے سیدھا عمر بن سعد لعنتی کے خیمے میں گئے اور وہاں جا کے تلوار کی نوک سے اس کے خیمے میں نوک چبائی۔ وہ شراب کے نشے میں تھا، وہ ڈر گیا، اس نے کہا حسین بادشاہ آ گیا ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے عاشق نے فرمایا کہ بات سن، یہ میرا ایک امتحان ہے، یہ میں نے امتحان دینا ہے، تو طعنے مارتا ہے کہ میرا کوئی نہیں رہا اور میرے سارے شہید ہو گئے ہیں اور اب میں بے بس ہوں، تو ایسا ایک کام کر کہ تو مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، میں تیری بیعت کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے، ایک گھونٹ پانی کا تو ابھی میں اپنے مشکیزوں سے دے دوں گا اور امام حسین علیہ السلام میری بیعت کر لے گا۔ تو جب مشکیزوں کو ہاتھ لگایا تو پانی نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا فوج کو حکم دے پانی لے کر آئے، تو اس نے فوج کو حکم دیا کہ پانی جلدی لے کر آؤ۔ علی کا لال کہتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا اگر عمر بن سعد نے مجھے دے دیا تو میں جو ہے نا یزید کی بیعت کر لوں گا، عمر بن سعد کی بھی بیعت کر لوں گا۔ تو فوج نے کہا عمر بن سعد، فوج کے پاس اب اسٹاک میں پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ 7 نہر فرات بہہ رہی ہے، نہر فرات سے پانی لے آؤ۔ نہر فرات کے لیے عمر بن سعد لعنتی نے حکم دیا فوجیوں کو کہ بھاگ کے جاؤ، جو بھی جائے جلدی پانی لے کر آئے۔ نہر فرات آگے آگے، فوجی پیچھے پیچھے، کہیں گھوڑے گرے پڑے ہیں، کہیں انسان مر گئے ہیں، کہیں جو کچھ بھی ہوا، یہ فوج تباہ و برباد ہو گئی اور تھکے ترٹے یہ واپس آ گئے بے چین ہو کے، اور کہا کہ پانی نہیں ملتا کیونکہ نہر آگے بھاگتی ہے، ہم گھوڑے پیچھے بھگاتے ہیں، ہم نہر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ علی کا لال، پانی تو خود نہیں پیتا اور تو یہ کہتا ہے کہ پانی مجھے لا کر دو۔ مولا نے فرمایا میں کل کائنات کا مالک ہوں، ہم سارے علی ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، چاہے لوح محفوظ کی تختی پہ ریب کی اولاد نہیں تھی، میں نے دعا مانگی تھی اور 7 بیٹے حضرت ریب کو لے کر دیے تھے، یہ تمہارا غلط گمان ہے کہ ہم نے ان پہ پانی بند کیا ہوا ہے، یہ میرا اور میرے معشوق کا معاملہ ہے۔ اب تو ایسے کر، میں تجھے ایک اور چانس دیتا ہوں تاکہ تو قیامت تک یہ ہاتھ نہ ملتا رہے کہ کاش میرے پاس کوئی چانس ہوتا۔ میں نے حضرت شہزادہ علی اکبر کی 12 میل جائیداد خریدی ہے کربلا محلہ میں، جس میں یہ جنگ شروع ہے، جس میں یہ لڑائی شروع ہے، تو میں ایک نکر پہ، ایک کونے پہ میں حضرت عباس کا علم لگاتا ہوں، دوسرے کونے پہ بھی حضرت عباس کا علم لگاتا ہوں، اگر تیرے کسی فوجی نے میرے حضرت عباس کے علم کو چھو لیا پھر بھی میں تیری بیعت کروں گا۔ میرے دوستو، عمر بن سعد بڑا خوش ہوا لعنتی، اس نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے، میری تو اتنی بڑی فوج ہے،
12 کلومیٹر کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں میری فوج کے لیے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مرتجز کے اوپر ہاتھ پھیرا اپنے گھوڑے کے اوپر، اور تلوار کو میان سے نکالا اور کہا مرتجز تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا مولا ایک پاؤں میرا ایک علم پہ ہوگا اور دوسرا پاؤں میں میرا انشاءاللہ دوسرے علم کے نشان کے نیچے ہوگا، یہ قوم میرے سامنے نہیں آ سکتی، آج ان کو ایسے اڑاؤں، آج ان کی گردنیں ایسے اڑاؤں جیسے ہوا میں روئی اڑتی ہے۔ تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام پہلے علم سے روانہ ہوئے تو آواز نکالی اللہ اکبر، تو ہزاروں کی تعداد میں سر ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئے، یہ ملعون جہنم رسید ہوئے۔ تو پھر واپس آیا۔ اس اثناء میں کافی دیر حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10ویں محرم کے دن جنگ لڑی، تو ایک آواز آئی، اے بیٹا، میرا پیاسا بیٹا حسین، یہ تیرے نانے کی امت ہے۔ جب یہ آواز اپنی کانوں پہ آئی تو یہ پہچان گیا کہ یہ تو میری اماں کا ورد ہے، یہ تو میری اماں کی آواز ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فوراً تلوار کو میان میں ڈالا اور جا کے ارادہ نماز کے لیے ارادہ کیا اور وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک ہم کلام کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک خواہش پیدا ہوئی، وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک تسبیح پڑھی نماز پڑھنے سے پہلے اور کہا ایک تو بلا معدود ہے پروردگار، ایک میں حسین بلا معدود ہوں، ایک تو بلا معدود ہے، ایک میں بلا معدود ہوں، ایک تو بلا معدود ہے، ایک میں بلا معدود ہوں۔ یہ تسبیح زہرا کا لال پڑھتا رہا، تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اس حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے۔ پالنے والے پاک خالق کی آواز ہے، اور نفس مطمئن حسین بادشاہ اب تو بتا تیری کیا رضا ہے۔ کربلا معلّہ اس لیے کہتے ہیں کہ پروردگار کا نور جہاں اترا جائے اس جگہ کو معلّہ کہتے ہیں۔ عرش کے اوپر پروردگار کا نور ہے، اس کو عرش معلّہ کہتے ہیں۔ کربلا میں 10ویں کے روز اللہ تعالیٰ کا نور اپنے عاشق کے لیے دیدار کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس کربلا کو کربلا معلّہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، پاکستانیوں کے لیے جہاں جہاں پاکستانی میرے بھائی بہن ہیں جو بیمار ہیں، ان کو مولا اس صدقہ مولا سجاد کی بیماری کا ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ حج زیارات کے طلبگار ہیں ان کو حج زیارات کرائے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، جن لوگوں کے مکان نہیں ہیں کرایوں میں رہتے ہیں، صدقہ مولا سجاد کی بیماری کا مولا ان کو مکان دے، اور جو لوگ رشتے کے طلبگار ہیں پروردگار ان کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے، کوئی غیب کے خزانوں میں ان کا کوئی ایسا رشتہ بھیج پروردگار کہ ان کے بچیاں گھر سے چلی جائیں، اور وہ میرے حق میں دعا کریں۔ جو لوگ حج زیارت کے طلبگار ہیں، میں اس مولا حسین بادشاہ کی اس محفل میں عراق جانے کے لیے تیار ہوں، اپنے بمائے آل و عیال کے لیے میرے لیے دعا کرنا۔ میرے دوستو، جس دن بھی میری یہ دعا قبول ہوئی، میں انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ اپنی باقی زندگی کی ڈیوٹی دوں گا، اور میرے حق میں دعا کرنا، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان۔